کہ جس میں ماں اپنے بچے کو نہیں پوچھ رہی، ماں اپنے بچے کو نہ نیکی دے رہی ہے، نہ پوچھ رہی ہے، نہ باپ پوچھ رہا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. تو یہ معاملہ قیامت کے دن چل رہا ہے. سخت وقت ہے. زمین کو تانبے کا بنا دیا جائے گا، سورج 1.25 میل پر ہوگا، 50,000 سال کا دن ہے. لوگوں کی زبانیں پیاس کے ساتھ سوکھ کر کانٹے کی طرح ہو چکی ہیں. یہ جو پیٹ ہے پیچھے کمر کے ساتھ لگ جائیں گے. یہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اور میزان عمل لگا ہوگا جہاں نامہ اعمال تولا جا رہا ہے. آدم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ایک سبز رنگ کا لباس پہن کر وہ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کون کون جنت میں جا رہا ہے، کون کون جہنم میں جا رہا ہے. یہ آدم علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے عرش کے سائے کے نیچے. تو لوگوں کے اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے اور وہ امتوں کے تولے جا رہے ہوں گے. وہ تولیں گے، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، تو ان کو فرشتے کسیڑتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، لے کے جا رہے ہوں گے. حضور کا ایک امتی آئے گا، حضور کا امتی. وہ پچھلی امتوں میں جو تولا تلائی ہو رہی ہے تو وہ جا رہے ہیں جہنم کے اندر. جب حضور کا امتی آئے گا، جب اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا، نامہ اعمال جب تولا جائے گا تو نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے. اس امتی کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے اور نیکیاں کم ہو جائیں گے. تو فرشتے اس بندے کو، اس امتی کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے نا. تو آدم علیہ السلام ندا کریں گے، پکاریں گے، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا حبیب اللہ، اے اللہ کے محبوب، آپ دیکھیے، آپ توجہ فرمائیے کہ فرشتے آپ کے اس امتی کو کس طرح گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ وہ وقت ہے جہاں ماں بچے کو نہیں پوچھنے والی. اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب آدم علیہ السلام کی یہ بات سنیں گے تو وہ امتی کی طرف دیکھیں گے، اپنے امتی کی طرف دیکھیں گے، اور تہمت پہنا ہوگا قیامت کے میدان میں. تہمت. تو آقا علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے تہمت کو اس طرح اٹھا دیں گے. قیامت کے دن تہمت کو توجہ رکھنی، ہماری توجہ ہے ہی نہیں، نبی کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہمارے نبی کی شان، عظمت، مقام اور مرتبہ کیا، ہماری توجہ نہیں ہے. اللہ. ماں ساتھ چھوڑ چکی ہے، باپ ساتھ چھوڑ چکا ہے، قیامت کا میدان ہے. اور حضور علیہ السلام اپنے اس تہمت کو اس طرح قیامت کے میدان میں پکڑیں گے اور اپنے امتی کی مدد کرنے کے لیے قیامت کے میدان میں ان کو بچانے کے لیے دوڑ لگا دیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. شفاعت کریں گے چن کر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور سبحان اللہ. سے بھی قریب ہوئے نے پکارا حضور جان. یقین
سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ دعوت اسلامی مدینہ مدینہ کرتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینہ 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 مدینہ۔ ہمیں کچھ بندوں نے کہا، کچھ بندوں نے گنتی میں تھے، حضور کے زمانے میں بھی تھے، یار تم مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہو؟ سن لیں، ہم یوں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایتیں پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کردار مبارک اپنی امت کے بارے میں یہ پڑھیں تو بندے کا دل کرتا ہر وقت مدینہ مدینہ سبحان اللہ۔ مدینہ مدینہ۔ اچھا دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قیامت کے میدان میں اپنے امتی کے پیچھے امتی کو بچانے کے لیے دوڑیں گے، حتیٰ کہ ان فرشتوں کو روک لیں گے اور فرشتوں سے پوچھیں گے میرے اس امتی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہمیں تو اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم میزان عمل کے اوپر لوگوں کا نامہ اعمال تول لیں، ہماری تو ڈیوٹی ہے، تو جس کی نیکیاں کم ہو جائیں، گناہ زیادہ ہو جائیں، ہم پکڑ کے اسے جنت میں ڈال دیں، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں ہم اس کو جنت میں لے جائیں۔ عزت و اکرام ہماری ڈیوٹی ہے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اگلی بات سنیں، یہ وہ نبی کی ذات ہے، قسم خدا کی ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے جس نبی کو امتی بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اس کے اللہ۔ بعد کیا ہوگا؟ فیضان سنت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب یہ فرشتے یہ بات کہیں گے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ لیں گے، اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ لیں۔ پکڑ لیں گے اور داڑھی مبارک کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، باری تعالیٰ کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میری امت کے بارے میں مجھے رسوا نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جملہ دیکھیں، اللہ اللہ قسم خدا کی آج ہمیں اپنے نبی کی قدر نہیں۔ اللہ۔ نبی سبھی گیا ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر وہ آخر میں آمنہ کا وہ لالا آیا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا آیا کمال آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اللہ۔ باری تعالیٰ ایک امت کا پڑھتا ہوں تورات کے اندر، ایک امت میری امت ہے، اللہ میری امت نیکی کرے گی تو نیکی لکھی جائے گی، گناہ کرے گی تو گناہ لکھا جائے گا۔ یہ اللہ موسیٰ علیہ السلام التجا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو یا اللہ ایک امت کے بارے میں پڑھتا ہوں، میری امت میں نیکی کرے گا تو ایک نیکی لکھی جائے گی، گناہ اگر بندہ کرے گا تو گناہ لکھا جائے گا اس کا۔ ایک امت کا تذکرہ پڑھتا ہوں یا اللہ، وہ امت اس طرح کی ہے کہ نیکی کرے گی نہیں، نیکی کا صرف ارادہ کرے گی تو ایک نیکی لکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ میں اس امت کا پڑھتا ہوں تو رات کے اندر، اور جب وہ نیکی کرے گی تو ایک کے بدلے تو 10 لکھے گا، اللہ تو 10 لکھے گا۔ اللہ جب وہ گناہ کرے گی، میری امت گناہ کرے گی، میری امت گناہ کرے گی، اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ وہ امت کا تذکرہ پڑھتا ہوں، وہ امت گناہ کرے گی، گناہ لکھا نہیں جائے گا۔ یہ فرشتہ جو الٹے ہاتھ پر لکھا ہے یہ اپنا ہاتھ روک دے گا اور دوسرا اس کو روک دے گا، ابھی ٹھہر جا، اللہ اکبر۔ توبہ کا موقع ہے، یہ وقت دیا جا رہا ہے، گناہ کر چکا ہے، گناہ نہیں لکھا جائے گا، اس کو موقع دیا جائے گا، توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ وہ جب توبہ کرے گا تو تو توبہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا،
बारी ताला किसकी उम्मत है? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब की उम्मत। अल्लाह अकबर, या तो अल्लाह वो उम्मत मुझे दे दे, वो उम्मत मुझे दे दे। सुभान फरमाया अल्लाह। नहीं, वो उम्मत मेरे नबी आखिर ज़मा की उम्मत है। सुभान अल्लाह। सामने अर्ज़ किया बारी ताला का तो वो उम्मत मुझे नहीं देता तो मुझे उसका उम्मती पैदा कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। क़यामत का मैदान और आका अलैहिस्सलाम की रीशे मुबारक को पकड़ कर अल्लाह ताला की बारगाह में इंतज़ार कर रहे हैं। बारी ताला तूने मुझसे वादा नहीं किया कि तू मेरी उम्मत के बारे में मुझे रुसवा नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा फरिश्तों को, फरिश्तों मेरा महबूब जिस तरह राज़ी होता है आज मेरे महबूब की मान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया के बख्शा, हक ने फरमाया के बख्शा, अस्सलातो अस्सलाम है शहंशाहे मदीना, अस्सलातो अस्सलाम। सलाम उन फरिश्तों से फरमाएंगे मेरे उस उम्मती को मेज़ान अमल के ऊपर दोबारा लेकर चलो। अब वहाँ से वापस जाएंगे और उसके आमाल को दोबारा मेज़ान अमल पर रखा जाएगा। तो जब रखा जाएगा नतीजा वही निकलेगा, नेकियां थोड़ी होंगी, कम होंगी, गुनाह ज़्यादा होंगे। तो आका अलैहिस्सलाम अपनी मुक़द्दस जेब से अपनी तरफ से एक छोटा सा नूरानी कागज़ का टुकड़ा जो रोशन होगा वो उठाकर छोटा सा होगा, वो उस उम्मती के जो नेकियों वाला पल्ला है उसके अंदर रख देंगे। रखने की देर होगी, वो पल्ला जो नेकियों वाला भारी हो जाएगा, दूसरा हल्का हो जाएगा। आवाज़ आएगी कि जन्नत में ले जाओ, जन्नत में ले जाओ। और ये शख्स कदमों को पकड़ लेगा, हुजूर के कदम में। हुजूर आप कौन है? बोले मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, ये आपने जो एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा निकाला था और आपने इसको रखा था मेरे नेकियों वाले पर, ये क्या था? रसूल ने फरमाया तूने ज़िंदगी में मुझ पर एक बड़ी मोहब्बत के साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा था, मैंने आज के दिन संभाल के लिए रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की दुनिया नहीं हुई है दिलो निगाह की दुनिया, नहीं नहीं हुई है। निगाह की दुनिया नहीं नहीं हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। हसनत जमीओ खिसालही सल्लु अलैहि वालिही, दुरूद पढ़ते ये कैसी रोशनी हुई है। इस एतबार से माँ बाप की मोहब्बत औलाद के लिए दुनिया में कामिल, आखिरत में कामिल नहीं, नाकिस है। नबी की मोहब्बत अपनी उम्मत के साथ दुनिया में भी कामिल और आखिरत में भी कामिल है। ये जो आप नमाज जनाजा पढ़ते हैं, नमाज जनाजा, आपको पता होगा कि नमाज जनाजा एक मर्द और एक औरत जो बालिग हो उसकी दुआ अलग है, और नाबालिग बच्ची और बच्चे की दुआ अलग है। आप ये कभी दुआ जो नाबालिग बच्ची और बच्चे की पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतन वजअलहु, अब इसमें एक लफ्ज़ आता है फ़रत, उलमाए कराम बैठे हुए ये जानते हैं, ये बच्चे के लिए दुआ की जा रही है। अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरत, फ़रत फ़रातोए, फ़रत अरबी के अंदर फ़रत कहते हैं जो आगे पहुंचकर इंतज़ाम करता है। अल्लाह आगे पहुंचकर इंतज़ाम करता है। तो जब बच्चे की नाबालिग बच्ची या बच्चे की दुआ की जाती है, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रत, हु और हा का फ़र्क होता है इसके अंदर, शाफ़े आता हूँ व शाफ़े आऊँ मुशफ़ा दोनों का फ़र्क है थोड़ा सा 19-20 का, डिटेल में मैं नहीं जाता। अब वो दुआ कर रहा होता है कि अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रत
یا اللہ اس بچے کو آگے پہنچ کر انتظام کرنے والا بنا دے. وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، اسی بچے کو آگے جا کر اجر بنا دے، ذخیرہ کر دے. اللہ شافعاً و مشفع یا شافعاتاً و مشفعا، اور اس کو سفارش کرنے والا بنا دے، ایسی سفارش جو میرے حق میں قبول ہو جائے. اللہ اکبر. تو چونکہ نابالغ بچہ جنتی ہوتا ہے، نابالغ بچہ جنتی. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بچہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا اللہ اکبر. اپنے والدین کے والے سے، شفاعت کے والے سے جھگڑا کرے گا اللہ کی بارگاہ. یہ جھگڑا وہ نہیں ہے، یہ وہ محبت والا جھگڑا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ کرتا ہے، ضد کرتا ہے، یہ وہ والا جھگڑا ہے. یعنی جھگڑا کرے گا اپنے والدین کی خاطر. کیوں؟ فرد کا معنی ہے آگے پہنچ کر انتظام کرنے والا. مگر علماء نے اس کے نیچے لکھا ہے، انہوں نے پتہ کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ فرد ضرور ہے، بچہ فرد ضرور ہے، مگر یہ فرد ناقص ہے. اللہ کیا جی؟ فرت ناقص. یہ میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں. فرد ناقص ہے، بچہ بھی فرد ہے اور نبی بھی فرد ہے. حضور اللہ. کا ایک لقب بھی ہے فرد، آگے پہنچ کر انتظام کرنے والا. اللہ آپ کے لیے حضور نے فرمایا میرا دنیا میں آنا بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے. اللہ. اب فرق دونوں میں سے کیا نکلا؟ علماء نے لکھا کہ بچہ فرد ناقص ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے اس کی شفاعت رک جائے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا یہ فرد کامل ہے، ان کی شفاعت کو کوئی روک نہیں سکتا. سبحان اللہ ان کی سبحان شفاعت کو اللہ. کوئی روک نہیں سکتا. اب بڑی خوبصورت بات، سورہ مریم، سورہ مریم 16واں پارہ آیت نمبر 71 تک آتا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. تھکنا نہیں آپ یہ ذہن میں رکھنے. آپ کو یہ جو باتیں ملیں گی نا تو پھر شاید ان سے تو جو ملتی رہتی ہیں، مراد یہ ہوتا کہ تو اس میں دوبارہ شاید نہ ملے، علماء سے ملتی ہیں آپ. اب اس کے اندر قرآن مجید کے اندر پل صراط کا تذکرہ ہے. ہم نے ایک پل صراط جو ہے نا ایک عام روٹین میں اس کو مذاق بنایا ہوا ہے، وہ یار تم اتنا ٹائم لاتا کو پل صراط لنگن لیا سی تو اس طرح کی باتیں چلتی ہیں. پل صراط حضرت صاحب کبھی توجہ کریں نا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اللہ. امیر اہل سنت نے جب اپنا کتابچہ لکھا تھا پل صراط کی دہشت، نگران صاحب پل صراط کی دہشت امیر اہل سنت کتابچہ لکھا ہے. اس پر نگران شورا بتا رہے تھے کہ امیر اہل سنت کئی مرتبہ بے ہوش ہو گئے تھے لکھتے ہوئے. اللہ اکبر. پل صراط کا تذکرہ کس طرح ہو رہا ہے سنیں ذرا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی اس کا معنی یہ بنا، مفہوم یہ بنا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ کے اوپر سے نہ ہو. اگلی بات سنیں. کانا علی ربک حتما مقضیہ، تمہارے رب کے ذمہ ضرور ٹھہری ہوئی بات. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے. اللہ. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، تو ہم جو ظالم لوگ ہوں گے ہم ان کو چھوڑ دیں گے اس کے اندر ہی گھٹنوں کے بل. ایک لمحے کے لیے غور کریں، یار قرآن ہے، ہم کون سی دنیا میں گھوم رہے ہیں. ایک وقت ہم پر ایسا آئے گا میری ماں میرے سامنے ہوگی، وہ میری طرف دیکھے گی نہیں. میرا باپ میرے سامنے ہوگا، وہ پل صراط کا ایک منظر ہوگا، سامنے پل صراط ہوگا اور یہ زمین اور آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے. پل صراط کی اس کی تفسیر پڑھ کر دیکھ لیں، پل صراط کی صرف چڑھائی 5000 سال کی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس کا سیدھا راستہ 5000 سال کا ہے، پھر اترنے کا راستہ 5000 سال کا ہے. ٹوٹل اس کی مسافت 15000 سال کی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور حضور فرماتے ہیں کہ پل صراط اندھیرے کے اوپر ہے، نیچے آگ ہے، جہنم کی آگ کالے رنگ کی ہے اللہ. اور دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے.
اگر جہنم کی آگ سے ایک انسان کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو اس آگ میں نیند آ جائے. اللہ یہ چھوٹی سی باتیں نہیں ہیں حضرت صاحب, یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں کہ میں اس کان سے سنوں یہاں سے نکال دوں. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جہنم سے ایک انگارہ نکال کر مشرق میں رکھ دیا جائے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے, مغرب میں بندے کو کھڑا کر دیا جائے جہاں سورج غروب ہوتا ہے تو وہاں بھی اس کو جلا دے گا. آگ کالے رنگ کی. اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو پل صراط رکھا جائے گا یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے, بے نمازی گر رہے ہوں گے جنہوں نے توبہ نہیں کی, توبہ کے بغیر مر گئے. رشوت خور اس پر مارا جائے گا, اور سود کا لین دین والا, ماں باپ کا نافرمان, دیگر یہ وہ جو توبہ کے بغیر وہ پھنس جائیں گے. یہ وہ پل صراط ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پل صراط کے اس منظر کو بیان کر رہے تھے. آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ منظر بیان کر رہے تھے صحابہ کرام کے اوپر. اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا, صحابہ کرام کیا ہوگا, رو پڑے. وہ جو منظر سنا نا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بیان تھا اور وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ساتھ شرح بیان کر رہے تھے تو وہ رو پڑے. کمال کی بات پتہ کیا ہے, رونے والے وہ ہیں جو قطعی طور پر جنتی ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. قطعی طور پر قرآن نے وعدہ کر دیا ہوا ہے, حضور نے فرما دیا ہوا, دنیا کے اندر جنتوں کی بشارت مل چکی ہے اور وہ قطعی طور پر جنتی ہیں, رونے والے جنتی ہیں. یہ ذہن میں رکھے. ہم تو گناہ گار, ہمیں تو پتہ بھی نہیں نا, ہماری توجہ سنے تو توجہ نہیں رہتی. وہ قطعی طور پر جنتی ہیں اور وہ رو رہے ہیں. ان کا رونا کن کے لیے تھا بولیے ذرا, ہمارے لیے تھا نا, بولیے. یہ ان کی عاجزی ہے اور یہ عبادت کا حسن ہے. یہ بھی ذہن میں رکھے. اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرنا اور اس طرح یہ عبادت کا حسن ہے, رونا اللہ کی بارگاہ میں, کہ جب کہ وہ جنتی ہیں اور جنتی ہونے کے باوجود رونا, گریہ ازاری کرنا, اللہ کی بارگاہ میں التجائے کرنا, یہ عبادت کا حسن ہے. عبادت کا حسن ہے. اللہ پاک اس کو پسند فرماتا ہے. اب آگے والی بات سنیں جو اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ مزیدار خوبصورت ہے. ان کا رونا اپنے لیے تھا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی کیفیت کو دیکھا کہ میرے صحابہ رو پڑے ہیں, میرے صحابہ رو پڑے ہیں, ان کے دلوں کے اندر پل صراط کا خوف بیٹھ گیا. وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ چکا ہے اور یہ رو رہے ہیں, گریہ ازاری کر رہے ہیں. میرے صحابہ پریشان ہیں, اس وجہ سے حضور بھی رو پڑے. اللہ. صحابہ کا رونا اپنے لیے تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گریہ ازاری کرنا اور رونا اپنے لیے نہیں تھا. یار ان کے صدقے تو بخششیں ہو رہی ہیں. بے شک. پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. واہ کیا بات, کیا کہنے ہے. حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے, میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ. نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے, نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے.
سرکار کے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو پکڑیں گے اور رب سے عرض کریں گے کہ کیا تو نے میرے لیے مجھ سے میری امت کے لیے وعدہ نہیں کیا؟ وعدہ نہیں کیا. میرا وجدان کہتا ہے پنجابی میں اگر کہیں تو اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میزان تے تو آپ کھلو جا یار نو اللہ جس دا چاہے اج باری کر دے محبوبہ نے کیا والا پلہ اللہ 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 سبحان اللہ. کیا والا پلہ اللہ فرمائے گا تو مرضیاں کر سونیا مرضیاں کر سونیا پلہ ہولا رکھیا باری سجدے سر چک لے اللہ اللہ اللہ. بخشی امت واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ تک ہر کسی کے پاس جایا جائے گا. جی جی حضرت عیسیٰ راستہ دکھائیں گے کہ وہ سرکار دو عالم ہے ان سے جا کے مدد کی اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر کوئی تینو اج لبدا پھردا اللہ اللہ پوپا سب نو تیریاں لوڑاں اوہ اوہ کیا بات. تیرا اج واسطہ پاوے میں خالی کس نو موڑا اوہ کیا بات ہے کیا بات ہے. خالی کس نو موڑا اللہ فرمائے گا جے منانا میں تیرا منانا میں تیرا لوگ کی کہل گے اے یاری تو سجدے سر لے جا بخشی امت ساری محبوب غم نہ کرنا محبوب غم نہ کرنا سر محشر امت کا سر محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے. اللہ اکبر سبحان اللہ. کیا بات. یہ میں ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں. ادھر کوئی صراط کا ذکر ہے, اس کی دہشت کا ذکر ہے, اس کی وحشت کا ذکر ہے, اور جو جو اس کے معاملات ہیں, جو اس کی بلائیں ہیں, اس کا ذکر ہے. صحابہ کرام کا رونا ہے اپنے لیے, ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رونا ہے امت کے لیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ آنسو. وہ ایک شعر ہے, کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں. سبحان اللہ. وہ بھی آنسو تھے, ہے وہ بھی بڑے قیمتی, وہ صحابہ کرام ہیں, ان کے آنسوؤں کی کون سی قیمت نہیں ہے, وہی قیمت ہے. بے شک. مگر ان کے سامنے ان کے آقا تھے, ان کی جب آنکھ سے گرا آنسو, کیا گرا جی؟ آنسو. آنسو. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطانی جبرائیل و اسرافیل و میکائیل و اسرائیل علیہ السلام چاروں فرشتوں کو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا. اللہ اکبر. نبی کا مقام اور مرتبہ دیکھیں, وہ ایک آنسو ہے, اور اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک آنسو کی قیمت کیا ہے؟ واہ. اس ایک آنسو کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کئی ساری زندگی روتے رہتے ہیں, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو رو تو صحابہ بھی رہے تھے, مگر یہ امام الانبیاء ہیں, ان کا رونا تھا اپنے لیے, وہ بھی عبادت کا حسن تھا. ان کا رونا امت کے لیے تھا. اور قیمت کیا ہے؟ جبرائیل حضور کی بارگاہ میں, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل, چاروں فرشتے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے. فقال جا جبرائیل, فقال جبرائیل, جبرائیل حضور کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر.
اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ امت کے بارے میں اتنے کم ناک ہے، یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں اپنی امت کے اوہ کیا من بات. صلی علیہ 10 مرات، حضور آپ نہ فکر کریں جو آپ کی ذات پر 10 مرتبہ درود پاک پڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث کے الفاظ ہیں انا اخذ بیدہ وامرہ علی الصراط، اور صراط پر اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا. اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں. اللہ اکبر. وہاں جبرائیل 650 پر کے مالک حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. کیا محبت کا انداز ہے، کیا حضور کی فکر کے اوپر فدا ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. انا آخذ بیدہ وامرہ علی الصراط، یا رسول اللہ میں پل آپ فکر مند ہے صحابہ کے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں. صرف 10 مرتبہ آپ کی ذات پر پڑھیں گے درود، پکڑ لوں گا ہاتھ پل صراط پر، وامرہ علی الصراط، سلامتی کے ساتھ پل صراط گزار دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان. جبرائیل یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئے. فقال اسرافیل علیہ السلام، قال اسرافیل علیہ السلام، اسرافیل آگے آ گئے. وہ ایک آنسو تھا نا، اس کی قیمت ہے. قیمت یہ بھی نہیں ہے، قیمت یہ بھی نہیں ہے، ان کی قیمت ہے ہی نہیں. بے شک بے شک انمول ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول آپ امت کے بارے میں غم نہ کر، فکر نہ کر، فکر ہے آپ کو. یا رسول اللہ من صلی علیہ کا 10 مرہ، جو آپ کی ذات پر 10 مرتبہ درود پاک پڑے گا، انا اسقیہ من حوضک، وہ قیامت کا میدان ہوگا، وہ جو حوض کوثر کا پیالہ ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، اور پیاس کے ساتھ جو ہے زبان وہ کانٹے کی طرح سوکھی ہوئی ہوگی. تو میرے پاس حوض کوثر کا پیالہ ہوگا اور آپ کا امتی ہوگا. اللہ انا اسقیہ من حوضک، میں اس کو پلا دوں گا، وہ قیامت کے میدان میں پھر پیاسا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اچھا اس میں ایک اور قابل توجہ نکتہ ہے. بات تو پل صراط کی ہو رہی ہے، بات پل صراط کی وہ تو کلیئر ہو چکی ہے، کلیئر ہو چکی ہے. تو یہ دوسرے فرشتے آگے، میکائیل علیہ السلام وہ آگے بڑھتے ہیں. میکائیل علیہ السلام وہ آ کر حضور کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں، وہ آنسو مبارک نکل رہے ہیں نا، وہ آنسو ان کی قیمت پوری کائنات میں نہیں ہے، مگر اس کی اہمیت پوری کائنات سے بڑھ کر ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت، آپ بہت فکر مند اپنی امت کے بارے میں، آپ نے فکر نہیں کرنی. من صلی علیہ کا 10 مرات، جو آپ کی ذات پر 10 مرتبہ درود پاک پڑے گا، انا اسجد للہ تعالی لا ارفع رأسی حتی یغفر اللہ لہ. آپ کا امتی، آپ پریشان نہ ہو، اللہ وہ آپ کی ذات پر نسبت کے ساتھ پڑے گا نا درود پاک. میں قیامت کا میدان ہوگا، انا اسجد للہ تعالی، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا سبحان اللہ. آپ کے امتی کی خاطر، آپ کی امتی کی خاطر، کیونکہ آپ کو اپنی امت کا غم ہے. اللہ اکبر. سجدہ کروں گا، لا ارفع رأسی، میں سر کو اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا، حتی یغفر اللہ لہ، جب تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش نہیں دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ چوتھا فرشتہ ملک الموت علیہ السلام، اسرائیل. وہ آئے، وہ تو معاملہ سارے بعد کے ہے نا. تو پہلے تو یا رسول اللہ میری باری ہے، میں نے روح کر دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان یہ تو اللہ مرنے کے بعد کے معاملہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملک اللہ الموت حضور کی بارگاہ میں، ملک الموت علیہ السلام. تو وہ جو معاملات ہیں وہ تو بعد کے ہیں، پل صراط، قیامت کا میدان اور سجدہ ریزی اور حوض کوثر وغیرہ وغیرہ، یہ بعد کے معاملات ہیں. یا رسول ابھی تو بندہ زندہ ہے، تو پہلے باری تو میری ہے. تو میں یار، آپ اپنی امت کے بارے میں فکر کر رہے ہیں نا، تو سن لے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امت ہی ہوگا،
من صلی علیہ کا 10 مرہ 10 مرتبہ آپ پر پڑھے گا درود پاک، انا اقبض روحہ کما قبضت ارواح الانبیاء. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، میں اس کی روح قبض کروں گا. میں نے کرنی ہے نا، تو حکم تو مجھے اللہ نے دیا ہوا سبحان ہے. اللہ، اور وہ ہے آپ کا عاشق، اللہ اللہ اللہ، وہ ہے آپ کا عاشق، عاشق. بات 10 کی ہو رہی ہے، ابھی زیادہ بھی نہیں ہو رہی. اللہ اکبر، زیادہ تو پتہ نہیں کہاں جائے گا کام، یہ تو 10 مرتبہ کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ، ہے جی، تو وہ پڑھے گا درود پاک. تو میں نے جب اس کے پاس پہنچنا، انا اقبض روحہ، میں اس روح کو جب قبض کروں گا، کما قبضت ارواح الانبیاء، اس طرح کروں گا جیسے میں نبیوں کی روح کو قبض کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ 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 یہاں پر آخر پہ ہے، آخر شاید 1-2 باتیں رہ گئی، اس کے بعد ہماری نماز کا وقت بھی ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ ہم کیوں نہ مدینہ مدینہ کریں. بے شک، مدینہ 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 مدینہ، ہمارے کئی پڑھتے ہیں اسلامی بھائی. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں، مدینے جا کے ہم جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے مکرمہ. امیر رسول ارشاد فرماتے ہیں، لگائیں گے دیوانے وہ خدا کا قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ، سبحان اللہ، سبحان تاریخ اللہ، مکہ مکرمہ، تاریخ مکہ مکرمہ، یہ بڑی ایک مستند کتاب ہے، علماء نے لکھی ہے. اس کے اندر میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، توجہ رکھیں گے نگران صاحب. تاریخ مکہ مکرمہ، جو جنت البقیع میں لیٹے ہوئے ہیں، کہاں لیٹے ہوئے ہیں؟ جنت البقیع میں، مدینہ پاک میں مدفع، جو جنت البقیع ہے، ان کی سب سے بڑی فضیلت کیا آپ کو پتہ ہے؟ سب سے بڑی فضیلت یہ نہیں کہ وہ مدینے میں ہے، فضیلت یہ بھی ہے، یہ بھی فضیلت ہے مدینے میں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، مگر اس سے بڑی فضیلت پتہ کیا ہے؟ کہ وہ حضور کے قدموں میں، بے شک بے شک، حضور کے جو قدم مبارک ہے نا، وہ جنت البقیع کی طرف. کوئی شک نہیں، بے شک، نگران صاحب توجہ ہے جی، جنت البقیع حضور کے قدموں میں ہے، یہ ہے جنت البقیع. اور جنت المالا مکہ کا قبرستان ہے. جنت المالا مکہ کا، مکہ کا، اچھا مکہ کا قبرستان والے جو ہے نا، وہ اللہ کے پڑوسی کہلاتے ہیں، اللہ کے پڑوسی کہلاتے ہیں. اور مدینہ کے جو قبرستان والے جنت البقیع والے، وہ نبی کے پڑوسی کہلاتے ہیں. سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی کہلاتے ہیں. اب نبی پاک تاریخ مکہ مکرمہ کے اندر حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، باری تعالیٰ یہ جو جنت البقیع والے ہیں ان کا اجر کیا ہے؟
ان کا اجر کیا ہے؟ اجر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب یہ تو تیرے پڑوسی ہیں، یہ تو تیرے پڑوسی ہیں۔ تیرے پڑوسی ہیں، تو عرض کی اجر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تو یہ جنتی ہیں سارے، یہ جنتی ہیں، جنت البقیع والے۔ کیا بات! تو حضور نے دوبارہ عرض کیا یا اللہ عز و جل، تو وہ جو جنت المالا والے ہیں مکہ مکرمہ میں قبرستان، فرمایا وہ تو میرے پڑوسی ہیں۔ سنی سنائی بات نہیں کر رہا صاحب، لکھی بڑی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو واٹس ایپ کر سکتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ جو یا اللہ تیرے پڑوسی ہیں، تو جواب پتہ کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے محبوب تو نے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوال کیا ہے، میں نے تجھے بتا دیا ہے میرے پڑوسیوں کے بارے میں مجھ سے سوال مت کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے پڑوسیوں کے بارے میں مجھ سے سوال مت کر۔ تیرے پڑوسیوں کا ذکر میں نے کر دیا، اللہ تیرے پڑوسی ہیں وہ جنتی ہیں، میرے پڑوسیوں کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کر، سوال ہی نہ کر۔ اور یہ آخری دو باتیں رہ گئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، تو پھر ساری زندگی مدینہ 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 کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں سنیں ذرا، کنز العمال کے اندر جلد 7 صفحہ نمبر 178، یہ حدیث پاک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری وفات ہو جائے گی، حضور خود فرما رہے ہیں جب میری وفات ہو جائے گی تو اپنی قبر میں ہمیشہ پکارتا رہوں گا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، قسم خدا کی سارے خاندان کو لے کر قربان ہو جائے، اللہ ساری کائنات کو لے کر اپنی نبی پر قربان ہو جائے۔ یہ الفاظ سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، صلی اللہ یہ اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں، اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں میری وفات ہو جائے گی، قبر کے اندر قیامت تک کہتا رہوں گا، یہ کہتا رہوں گا رب حبلی امتی امتی امتی، میری صدا جاری رہے گی۔ یہ حدیث ہے کنز العمال کی۔ اب سنیں مدارج نبوت کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 442 کے اوپر حدیث پاک آ گئی، حضرت سیدنا قوثم یعنی کاف کے اوپر 2 نقطے ہیں اور سا کے ساتھ سا، قوثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے یہ وہ شخص تھے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر انور میں اتارنے کے بعد سب سے آخر میں باہر آئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ لحد مبارک میں وہ کائنات کی ساری رمت سمٹ کے وہ قبر مبارک میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ وہ صحابی تھے سب سے آخر میں باہر آنے والے یہ تھے۔ چنانچہ ان کا بیان ہے، وہ خود بیان دے رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہی آخری شخص ہوں جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ قبر انور میں دیکھا تھا، میں ہی وہ آخری شخص ہوں۔ سبحان اللہ، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں اپنے لبہائے مبارک کو جنبش فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بات پورے ہونے جو اس سے پہلے تیسرا پوری ہونے والی ہے پوری ہو رہی ہے۔ کہ قیامت تک آپ فرماتے جنبش دے رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں ہونٹ ہل رہے تھے، جنبش ہو رہی تھی، مبارک ہونٹ ہل رہے تھے، تو آپ فرماتے کہ میں نے اپنے کانوں کو حضور کے یہ لبھائے مبارک کے قریب لگا دیا، اللہ اکبر، قریب کر دیا۔ سبحان وہ اللہ، فرماتے کہ میں نے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جاری تھا رب اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے اللہ میری امت میرے حوالے، یا رسول اللہ، یا اے رسول اللہ میری امت میرے حوالے کر۔ اللہ، اور حضور فرماتے کہ یہ میری جو صدا قیامت تک قبر میں رہے گی۔ آ گئے قبر میں بچھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے، ارے درد کتنا اے امتی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ اب مجھے بتائیں ہمارے یہ نبی ہیں
آخری نبی صلی اللہ یہی وہ نبی ہیں جو امت کے لیے اتنا تڑپ رہے ہیں. اور رات کو اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں پوری پوری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں, اپنی خاطر نہیں سجدے کرتے, اپنی امت کی خاطر سجدے کرتے ہیں, پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں, حتیٰ کہ قرآن کی صورتیں اترتی ہیں, محبوب اتنا مت جا, محبوب اس کو کم کر. آپ اندازہ لگائیں کہ امت کی خاطر اتنا کچھ کیا, اور آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان, جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن جن چیزوں سے منع کرتے ہیں ہماری توجہ ادھر نہیں جاتی. مثال کے طور پر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, توجہ رکھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ گراں سخت نماز عشاء اور فجر ہے. وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسٹتے ہوئے آتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گھسٹتے ہوئے. اب اس کے اگلے الفاظ سننے آپ نے, اور دیکھنا اس نبی کے ہم پر احسانات اور میری بے باکیاں, ان کے احسانات اور میری بے باکیاں. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک میں نے ارادہ فرمایا, بے شک میں نے ارادہ فرمایا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں, یعنی میں خود نماز نہ پڑھوں, حکم دوں ادھر آؤ, کھڑے ہو جاؤ مسئلے پر, تم نماز پڑھاؤ, پیچھے کھڑے ہو جاؤ سارے نماز. میں ان کو حکم دوں نماز پڑھنے کا. اچھا, پھر کسی کو یعنی کہ فرماؤں کہ نماز پڑھاؤ, تو وہ نماز پڑھائے, اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو لے لوں, ادھر نماز کا حکم دے دوں, اور کسی کی ذمہ داری لگا دوں کہ نماز پڑھاؤ, وہ نماز پڑھائیں, نماز کا وقت ہے نماز پڑھائیں, تو میں کیا کروں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے لوں, اپنے ہمراہ لے جاؤں جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں. کیا ہو جی؟ لکڑیوں کے. مجھے بات پتہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے بارے میں قرآن نے ڈکلیئر کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. بے وہ شک فرما رہے ہیں بے شک کہ لکڑیوں کے گٹھے ہوں, ان کے پاس لے جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے, اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ صلہ دے رہے حضور کی محبت کا, یہ صلہ ہم دے رہے ہیں. ہماری مسجدیں بھی کام ہیں, نماز کے لیے وقت موجود نہیں ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کتنی زبردست مطلب کہ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں. حضور فرما رہے من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز کو ضائع کیا تحقیق اس نے کفر کیا ہے. کنز المال کی دوسری حدیث پاک میں آقا نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا کتب اسمہ علی باب النار فی من یدخلها. وہ اسی نبی کی بات کر رہا ہوں جو ماں باپ سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے, کہ جس بندے نے جان بوجھ کر نماز کو ضائع کیا کتب اسمہ علی باب النار, اس کا نام دوزخ کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے فی من یدخلها, جس سے وہ داخل کیا جائے گا. اللہ استغفر اللہ. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, بندہ مومن اور کفر کے درمیان فرق ہے تو نماز کا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ, نماز قائم کرو مشرک نہ بنو. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الجفا کل الجفا والکفر والنفاق من سمع منادی اللہ ینادی الی الصلاۃ فلا یجیبہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کا عمل ظلم ہے. ظلم کس کا ہے؟ اذان ہوئی تو ان میں کچھ بندے وہیں کھڑے ہیں, کچھ بندے نماز پڑھنے والے نماز پڑھنے چلے گئے. وہ جو نماز پڑھنے کے لیے حضرت صاحب گئے, وہ نماز پڑھنے کے لیے جانا ان کا عمل ہے, ان کا عمل. جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں گیا اس کا نہ جانا بھی ایک عمل ہے. بولیے, اس کا نہ جانا بھی عمل ہے. وہ ایک عمل ہے نا. وہ دوستوں میں تھا, گپے لگا رہا تھا, یا وہ میچ دیکھ رہا تھا, یا وہ مصروف تھا, اس نے کاروبار بند نہیں کیا, دکان بند نہیں کی, یا سویا رہا وغیرہ وغیرہ. الجفا فرمایا اس بندے کا یہ عمل ظلم ہے. کل الجفا فرمایا سراسر ظلم ہے. والکفر فرمایا یہ کفر ہے. والنفاق فرمایا منافقت والا ہے. من سمع مناد اللہ,
اور جس نے اللہ کے منادی کو سنا، اللہ کے منادی کو سنا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، وہ شخص، وہ جو اذان کہہ رہا ہے، وہ حدیث میں کیا الفاظ کیا ہے؟ جس نے اللہ کے منادی کو سنا، ینادی الی الصلاۃ، اس حالت میں سنا کہ وہ نماز کی طرف بلا رہا ہے، وہ تجھے اللہ کی طرف بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ کہہ کر اور حی علی الفلاح کہہ کر تجھے کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، فلا یجیبہ، تو اس کا جواب نہیں دیتا، تو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا۔ اللہ 4 ایلیگیشن، ظلم ہے، تیرا نہ جانا ظلم ہے، سراسر ظلم ہے، فرمایا کفر ہے، یہ عمل منافقت والا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لے آپ، ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جنہوں نے یہ دین پھیلانے کے لیے تو پتھر کھائے ہیں۔ طائف کی وادی کے اندر اتنے لوگوں نے پتھر مارے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے خون مبارک نکلا ہے، نلین بھر گئی ہیں۔ وہ نبی کی بات کر رہا ہوں جن کی بارگاہ کے اندر ہوائیں بھی آہستہ چلتی ہیں۔ گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا۔ آج کی رات ہم سب ارادہ کریں گے، انشاءاللہ ارادہ کیا کریں گے؟ ہم چاہتے ہیں نیکیاں کرنا، ہم نمازی بننا چاہتے ہیں، ہم تہجد گزار بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، سنتوں کو پھیلائیں۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ ایسے ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں، اس ماحول کو نہ چھوڑیں جس ماحول سے آپ کو یہ باتیں ملتی ہیں، آپ کو استقامت ملتی ہے، آپ کو عمل کا جذبہ ملتا ہے، وہ ماحول ہے اس وقت دعوت اسلامی۔ بے شک بے شک، کیا جی؟ دعوت اسلامی کا ماحول ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا تو یہ کامیابی نہ سمجھے، آپ کا گوانڈی تو نماز پڑھ ہی نہیں رہا، آپ کی عزت والی نماز تو پڑھ ہی نہیں رہے۔ آپ ان کو دعوت دینی ہے، پیار سے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، کسی کو ہٹ نہیں کرنا۔ اور تو تیرے بڑیا نے کبھی نماز نہیں سی پڑھی، بعض ایسا ہوتا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، نماز کی دعوت دینے کا انداز غلط ہے۔ نہیں، پیار محبت شفقت کے ساتھ اس انداز سے اس کو دعوت دیں کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ یار مجھے ہٹ ہوا ہے، اس کو فضائل بیان کرے محبت کے ساتھ۔ ماشاءاللہ جناب نماز کے لیے آجے، ماشاء تشریف لے آئے، آیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو ہزاروں مرتبہ دعوت دے، ہزاروں مرتبہ دیتے رہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو یہ خوبیاں آپ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ چمک مارے گی۔ مدنی چینل اپنے گھر میں لگائیں، دعوت اسلامی کا جو جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت کرے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں شرکت کرے، انشاءاللہ تعالیٰ سینہ مدینہ ہوگا۔ آج کے بعد نیت کرے ہماری کوئی نماز قضا نہیں، انشاءاللہ عز و جل، اس مسجد میں نماز بھی پڑھیں گے اور نمازیوں کو لے کر بھی آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی اذان ہوگی